لا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفا وأصلح فأجره على الله ان اللہ لا يحب الظالمین. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات کو، ناظرین و ناظرات کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ جمعہ کے پہلے خطبے میں عفو، درگزر اور چشم پوشی کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر مشتمل چند روایات اور آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. ان آیات اور روایات کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اپنے دلوں میں بغض، کینہ یا رنجش نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بہت سارے لوگوں کے جملے یہ بڑے مشہور ہیں، میں قیامت تک معاف نہیں کروں گا، میں قیامت تک معاف نہیں کروں گا. یہ بندہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے میرا کیا نقصان ہوگا. قیامت تک معاف نہیں کریں گے. جس کو آپ معاف نہیں کریں گے اس کو سزا ملے گی، اس سے آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ نقصان. یعنی یہ سوچ وہی بندہ رکھ سکتا ہے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اپنے دل میں بغض اور کینہ، اناد یا رنجش کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے، بلکہ قرآنی آیات سے، ثقلین جن کا نام رکھا ہے رسول خدا نے، یعنی قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے جو بے خبر ہے اس کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. کچھ روایتیں اس دن آپ کی خدمت میں بیان کی، ایک دو روایتیں آج مزید بیان کرتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اذا اوقف العباد، روز قیامت جب خدا کی بارگاہ میں بندوں کو کھڑا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے، نادا منادن، منادی کی آواز آئے گی، وہ ایک پکارنے والا یہ پکار کے کہے گا، لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةِ، جس کا خدا کے ذمے کوئی واجب الادا اجر، صلہ یا معاوضہ ہے، وہ کھڑا ہو تاکہ وہ جنت میں چلا جائے یا اور جنت چلا جائے. جس کا خدا کے ذمے کوئی واجب الادا اجر ہے، خدا نے جس عمل کا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں عدل الہی کی تعریف کی جاتی ہے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا اجر اور صلہ دے گا، اجر و صلہ دینے کا پابند ہے. کسی نے اس کو پابند نہیں کیا، اس نے خود اپنی ذات پر لازمی قرار دیا ہے کہ کہا کہ یہ کام کرو تو یہ اجر دوں گا، وہ اجر دیتا ہے، اجر دے گا، اور
یہ نہیں لکھا ہوا ہے وہاں عقائد کی کتابوں میں اور گناہگاروں کو سزا دے گا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے، اور گناہگاروں کو سزا دینے کا حق رکھتا ہے۔ گناہگار کو سزا دے تو اس کو احتجاج کا حق نہیں پہنچتا۔ ہاں اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے یہ اچھا کام کرو گے تمہیں یہ صلہ ملے گا، اس کو صلہ دینے کا پابند ہے، بشرطے کہ اچھا کام کر کے اس نے اس کو بچائے رکھا ہو نا، بچائے رکھا ہو۔ نیکی کر کے پھر جو ہے نا احسان جتائیں تو وہ مٹ جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اللہم صلی اللہ محمد و محمد، نیک کام کرنا آسان ہے لیکن نیک کام کر کے پھر اس کو بچانا، محفوظ رکھنا یہ مشکل ہے نا۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، یہ ہے وہ اپنے اعمال کو من احسان جتا کر اور پھر اگلے کو تانے دے کر اذیت دے کے اپنے اعمال کو بیکار نہ کرو، ناکارہ نہ کرو۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، خیر البر من لم يتقدمه ما لم يتقدمه المطل ولم يتعقبه المن۔ بہترین نیکی یہ ہے، کتنا پیارا اور دل نشین الفاظ ہے، بہترین نیکی یہ ہے کہ نیکی کرنے سے پہلے ٹال مٹول نہ کیا جائے اور نیکی کرنے کے بعد پھر احسان نہ جتلائے جائے۔ اس نیکی کی قیمت بنتی ہے، اس نیکی کی قیمت بنتی ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اس کو سزا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، تو فرمایا اذا اوقف العباد نادى مناد، منادی کی آواز آئے گی، لیقم من اجرہ علی اللہ ولیدخل الجنہ، جس کا خدا کے ذمے کوئی اجر ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں اجر دوں گا، وہ کھڑا ہو تاکہ وہ جنت میں جائے۔ قیل من ذا الذی اجرہ علی اللہ، پھر یہ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں؟ اور بھی ہیں ہزاروں نیک لوگ اور نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ نیک لوگ اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب کے مستحق ہوں گے۔ کم از کم اس روایت میں آپ کس قسم کی وہ عمل کی بات کرتے ہیں کہ جس کو خدا نے صلہ دینے یا معاوضہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے؟ قیل من اجرہ علی اللہ الذی من ذا الذی اجرہ علی اللہ، یہ کس کو اللہ تعالیٰ نے اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے؟ قال العافون عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں نا۔ اچھا، ابھی اس کی کچھ تفصیل میں نے بتائی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھئی کسی کے ذمہ آپ کا کوئی حق ہے، حقوق کی کئی قسمیں ہیں، گالی دی ہے وہ اس پر آپ کا حق ہے، غیبت کی ہے اس پر آپ کا حق ہے، پیسہ دینا ہے آپ کا اس پر آپ کا حق ہے، درجنوں حقوق ہو سکتے ہیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دوسری روایت ہے اذا عنت لکم غضبہ، جب کسی وجہ سے تم کسی کے اوپر غضبناک ہو، تمہیں غصہ آ جائے، مشتعل ہو، فدرؤ کا مطلب ہوتا ہے دور کرو اس کو، جو ہے نا وہ اپنے آپ سے دور کرو، فدرؤھا بالعفو، پھر اس غضب کو نا جو تمہیں آیا ہوا ہے عفو کے ذریعے اس کو دور کرو۔ انہ ینادی منادن یوم القیامہ، کیونکہ روز قیامت منادی پکارنے والا پکار کے کہے گا من یکن اجرہ علی اللہ، من یکن لہ علی اللہ اجر فلیقم، جس کسی کا خدا کے ذمے کوئی اجر ہے، صلہ ہے یا معاوضہ ہے، فلیقم، وہ کھڑا ہو جائے، فلا یقوم الا العافون، ایسے موقع پر یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہی کھڑے ہو سکیں گے۔ اس کے بعد فرمایا
علم تسمعو، یہ قرآن کی آیت بیان کی ہے آگے سورہ شورا کی آیت نمبر 40 ہے، گھر جا کے بھی اس کو پڑھیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو وہی آدمی بدلہ لینے پر ڈٹ سکتا ہے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قیامت تک معاف نہیں کروں گا، اصلاً جو قرآنی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات سے بے خبر ہے، ناداں ہے اور ناعاقبت اندیش ہے۔ فرمایا الم تسمعوا قول اللہ عز وجل، سورہ شورا کی آیت نمبر 40 تم نے نہیں سنی؟ فمن عفا، جو معاف کرے، وَأَصْلَحَ اور صلح کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ جی ان اللہ لا يحب الظالمین، حوالے بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت رسول خدا کی فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی قصورا مستویہ مشرفۃ علی الجنہ، مجھے جب معراج کے لیے لے جایا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں معراج کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرانا چاہتا تھا، جس طرح میں آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ ناممکن ہے، محال ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، کیونکہ دیکھا اس کو جا سکتا ہے جس کا جسم ہو، بدن ہو، خدا کا جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے، لہذا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، نہ دنیا میں نہ قیامت ہے۔ اور اللہ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اچھا، جبکہ خدا نے خود فرمایا ہے کہ معراج کا مقصد کیا تھا، کیا معراج کا مقصد تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کس لیے معراج پر لے کے گیا؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں، کچھ تحریریں پڑھوائی ہیں وہاں لے جا کے، اور کچھ کام ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ دکھائے ہیں۔ من جملہ ان میں بعد مجالس میں سنا چکا ہوں، جنت کے دروازے پر 8 دروازوں پر 8 جملے لکھے ہوئے تھے، اور جہنم کے 7 دروازوں پر 3 جملے لکھے ہوئے تھے۔ 7 چوکے 32، نہیں 7 چوکے 8 چوکے 32، 8 چوکے 32، اور ادھر 3 سطح 21، 21 جمع 34، 54 جملے لکھے ہوئے تھے، 54 جملے لکھے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کو پڑھے گا، سمجھے گا اور عمل کرے گا ان 53 جملوں پر، وہ دنیا اور ما فیہا سے افضل ہے اس کے لیے۔ جنت کے دروازے پر جو 8 چوکے 32 لکھے ہوئے ہوں گے، 4 کے 4 دروازوں پر جو سب سے پہلا جملہ ہوگا، 4 کے 4 دروازوں پر سب سے پہلا جملہ وہ آپ کا کلمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ باقی 3 جملے وہ الگ ہیں۔ یہ سارا دکھایا اللہ تعالیٰ لنریہ من آیاتنا۔ اچھا، من جملہ مشاہدے جو ان حضرت نے فرمائے، ان میں سے ایک یہ تھا، فرماتے ہیں کہ لما اسری بی رأیت لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے سیر کرائی گئی، معراج کے سفر پر لے جایا گیا، رأیت قصورا مستویۃ مشرفۃ علی الجنہ، میں نے ایسے سیدھے اور آپ یوں کہیں کہ بالکل ایک سائز کے ڈیزائن کے محلات دیکھے جو مشرف تھے جنت کے اوپر۔ مشرف اوپر سے یوں دیکھنے کو اشراف کہا جاتا ہے۔ آپ اسلام آبادی حضرات کے لیے یہ سعودی پاک ٹاور جو ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں، وہ جو آگے شاہراہ دستور کہتے ہیں اس کو، جو آگے پارلیمنٹ کو جا رہی ہے، جناح ایونیو، ہاں، یہ سعودی پاک ٹاور جو ہے وہ جناح ایونیو کے اوپر مشرف ہے نا، اوپر سے جھانک کے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔
یا خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ٹاور بنائے گئے ہیں، وہ گڑی والا ٹاور، مکہ والا ٹاور، وہ خانہ کعبہ کے اوپر مشرف ہے نا۔ اسی طرح وہ میں نے کچھ محلات دیکھے بالکل برابر برابر، ایک ڈیزائن کے کہیں یا ایک سائز کے جو لکھے ہوئے تھے، تو فقلت یا جبریل لمن ھذا، یہ ان محلات میں کس کو رہائش دی جائے گی؟ جبرائیل نے جواب دیا الکاظمین الغیظ۔ یہ قرآنی آیات سے لیا ہے اس کو نا، قرآنی آیات کو۔ امام موسیٰ کاظم کو موسیٰ کاظم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے تھے نا۔ الکاظمین الغیظ، ان محلات میں ان کو جگہ دی جائے گی یا رہائش دی جائے گی جو اپنے غصے کو پی جاتے ہوں گے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے، اور واللہ یحب المحسنین، یہ قرآن کی آیت ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، آخری روایت اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ تجاوزوا علی الذنب، جس کسی سے بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اس کو درگزر کرو، درگزر کرو، ما لم یکن حدا، بشرطی کہ اس گناہ کے لیے اسلام میں کوئی حد مقرر نہ کی گئی ہو۔ حد ان سزاؤں کو کہتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت، ان کے دونوں ہاتھ کاٹو۔ شرائط ہیں اس کی بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ قحط سالی کی وجہ سے تنگ آ کے، اگر بھوک اور پیاس سے تنگ آ کے جس طرح جان کو خطرہ ہو تو مردار کا گوشت کھانے کی اجازت ہے نا، اسی طرح قحط سالی کا زمانہ ہو اور بھوک اور پیاس سے تنگ آ کے چوری کی ہو، اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ حرز، آپ وہ چھپا کے، دکھا کے بھی نہیں، چھپا کے ایسی جگہ سے آپ کا مال چرائے جہاں آپ نے اس کو محفوظ رکھا تھا نا، گاڑی کو گاراج میں بند کر دیا تھا، آپ سی جیب سے جو ہے نا موبائل اٹھا وہ جیب سے نکال کے لے گیا ہے، ایسی دیوار کی چھت کے اوپر موبائل آپ نے رکھا ہے، دیوار کے اوپر رکھا ہے، جو ہر راستے سے گزرنے والے کو نظر آتا ہے، ادھر سے وہ غنیمت سمجھ کے لے جائے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حرز نہیں ہے، آپ نے اس کی اس طرح حفاظت نہیں کی جس طرح اس کی حفاظت کی جانی چاہیے تھی۔ یہ بہت ساری جو ہے نا اس کے اندر شرائط ہے۔ مقدار کیا ہے؟ مقدار وہ ایک وہ ربع دینار، ایک دینار کا چوتھا حصہ کم از کم اس کی مالیت ہو، ویلیو، تب ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ اس کے وہ الفاظ ہیں۔ جن کی سزا مقرر کی گئی ہے ان کو حد کہتے ہیں، اور جس کی سزا مقرر نہ کی گئی ہو، حاکم شرع یا قاضی کی سوادید پر چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو تعزیرات کہتے ہیں، بشرطی کہ یہ اس کے لیے حد مقرر نہ ہو۔ اچھا، لہذا جہاں اسلام نے حکم دیا ہے کہ جو یہ گناہ کرے اس کو یہ سزا دو، وہاں جو ہے نا آپ سزا معاف نہ کریں۔ مثال کے طور پر ابھی یہ سورہ یہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما الرأفہ۔ وہ زناکار مرد ہو یا عورت ہو، انہیں 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ، اور پھر ساتھ کہا دیکھو ان پر ترس کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لا تاخذکم، کہیں ایسے ہی تم کوئی نرم دل قاضی ہو اور جج ہو اور وہ اس سے گناہ کے ثابت ہونے کے باوجود وہ ترس کھا کے چھوڑ دے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے وہ روکا گیا ہے۔ حدود الہی کو جاری کرنا چاہیے، اس کے لیے گناہ مقرر نہیں ہے،
ایسے جیسے کہ عام معاشرے میں ہم وہ ایک دوسرے کے معمولی جو ہے نا وہ اخلاقیات کی وجہ سے یا گالی گلوچ کی وجہ سے یا مثلاً کسی آپ نے کوئی پیسہ کسی نے آپ کا دینا ہے نہیں دیا مر گیا میں کبھی معاف نہیں کروں گا، نہیں، یہ معاف نہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے، بلکہ یہ جملہ بھی سن لیجئے، قلت العفو اقبح العیوب، قلت العفو، یہ نہیں کہا گیا ہے معاف نہ کرنا، نہیں، کم معاف کرنا، یہ بدترین عیبوں میں سے ایک عیب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، قلت العفو، ہاں، وہ کم عفو کرنا، کم معاف کرنا یا درگزر کرنا، یہ من اقبح القبوح، بدترین جو ہے نا وہ عیبوں میں سے ایک ہے۔ وَالتَّسَرُّعُ إِلَى الْإِنْتِقَامِ، اور بدلہ لینے میں جلد بازی سے کام لینا، یہ اعظم الذنوب، یہ بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ۔ یہ جو الزانیۃ والزانی یہ کہے کہ اوپر تم رحم نہ کھاؤ، کیونکہ یعنی معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کو بگاڑ سے، افراتفری سے، دہشت گردی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ہیں نا، وفی القصاص حیات لکم یا اولی الالباب، قصاص میں اگر کوئی کسی کے باپ کو قتل کرتا ہے، بیٹے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ باپ کے قاتل کو وہ قتل کر دے، اس میں بظاہر ایک بندے کی جان جا رہی ہے، لیکن اسی ایک بندے کی بطور قصاص جان لینے میں باقی لوگوں کی زندگیاں، سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بچ جاتی ہیں، اس ناسور کو اور جو ہے نا یا معاشرے کے جسم سے نکالنے کے نتیجے میں۔ لہذا روایات میں ہے یوتا بوالن نقص من الحد صوتا، روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ایسے قاضی کو پیش کیا جائے گا کہ جس نے کسی مجرم کو 100 کوڑے لگانے تھے تو 99 کوڑے لگائے ہیں، ایک کوڑا نہیں لگایا، ایک کوڑا نہیں لگایا۔ یوتا بوالن نقص صوتا، ایک من الحد صوتا، حد جو ہے وہ مثلا قذف جو ہے، قذف کسی خاتون پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگایا جائے، جبکہ یہ 4 گواہوں کے ذریعے وہ ثابت نہیں ہے، 4 گواہ مخصوص حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب وہ جو ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، یہ 100 کوڑوں کی سزا، وہ ثابت نہیں ہے اور اظہار کرے، اس کا اظہار کرے کہ فلان نے فلان سے بدکاری کی ہے، زنا کا الزام لگائے، جبکہ 4 گواہ موجود نہیں ہیں۔ سورہ نور میں ہے ثبوت کے بغیر الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ، زنا ثابت ہو جائے 4 گواہوں کے ذریعے پھر 100 کوڑے ہیں، زنا ثابت نہ ہو 4 گواہوں کے ذریعے، بالکل مخصوص حالت میں دیکھا ہو، جو تعبیر روایات کے اندر ہے میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، بالکل اس سے برے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور 4 بندوں نے، تب اس کا اظہار کرو اور عدالت میں، اور 4 آدمی گواہی دیں تب یہ لگائے گا۔ 4 گواہ نے مخصوص حالت میں نہیں دیکھا اور وہ کہیں کہ ہاں فلان عورت نے زنا کیا، مرد نے زنا کیا ہے، سورہ نور کی آیت کے مطابق اس کو 80 کوڑے لگانے چاہیے۔ 80 کوڑے لگائے ہیں تو 79 کوڑے پر اکتفا کرنے کا حق نہیں پہنچتا قاضی کو، جج کو۔ جہاں 100 کوڑے لگنے تھے وہاں وہ 99 کوڑوں پر اکتفا کرنے کا حق اس کو نہیں پہنچتا۔ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، نہیں، فَيَقُولُ، اسے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ 1 کوڑا کم کیوں لگایا تھا تم نے؟ کہے گا رب رحمتاً لعبادک، تیرے بندے پر ترس کھا کر میں نے 1 کوڑا کم لگایا ہے۔ فَيَقَالُ أَنْتَ أَرْحَمُ بِهُمْ مِنِّي، میرے بندوں پر مجھ سے زیادہ تو رحم کر رکھتا ہے۔ ارحم الراحمین میرا لقب ہے، میری صفت ہے ارحم الراحمین، میں جو ارحم الراحمین ہوں، ماں سے زیادہ
وہ رحمت رکھتا ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور تو مجھ سے زیادہ مہربان بن کے اس کا ایک کوڑا معاف کرتا ہے۔ اسی طرح وَيُؤْتَى بِمَنْ زَادَ صَوْتًا، اس قاضی کو بھی لایا جائے گا جس نے ایک کوڑا زیادہ لگایا ہوگا، 101 لگایا ہوگا۔ یا قذف میں وہ جو ہے نا وہ 100 کے بجائے 81 لگائے جائیں گے۔ فَيَقُولُ، اسے کہا جائے گا بھئی کیوں تم نے وہ ایک کوڑا زیادہ لگایا ہے؟ وہ جواب میں کہا لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيكَ، وہ یہ اس لیے کہ تاکہ جو ہے نا لوگ تیری معصیت سے باز آ جائیں۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہے گا تو مجھ سے زیادہ حکیم ہے، تو مجھ سے زیادہ اعمال یا ان کی سزاؤں کی حکمت اور فلسفہ سے آگاہ ہے۔ یہ خدا کی مقررہ حد سے ایک ذرہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ایک ذرہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پسندیدہ صفت کو اپنا کے اور اس کے فوائد سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عفو درگزر، فاصفح الصفح الجمیل، بہترین انداز میں احسان جتائے بغیر معاف کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یعنی تم اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہ معاف کرے، تم لوگوں کے ذمہ جو حقوق ہے ان کو معاف کرو، اس کے نتیجے میں خدا تمہیں معاف کرے گا۔